من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي البديهي الابتهام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر حضرات مومنین، سب سے پہلے تو ہم آپ تمام لوگوں کی خدمت میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں اس شہزادی کی ولادت کے موقع پر کہ جس کی جب اس دنیا میں ولادت ہوئی تو نور سیدہ ہر گھر میں چمکا۔ ایک مختصر سی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ یہی ہوتا ہے کہ خدا جہاں چاہے اپنے خاص جو بندگان خدا ہیں ان کی مدحت کے لیے خدا منتخب کرے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے اس لیے کہ بہرحال جانا کہیں اور تھا، لیکن پھر یہ سیٹ کیا گیا کہ نہیں، آج درس بھی ہوتا ہے، لہذا وہ سلسلہ بھی منقطع نہ ہو، درس بھی ہو جائے۔ اور وہ چونکہ اچھا، اس درس کی ایک برکت دیکھیے جو شروع ہوا، پچھلا درس شہزادی کی شہادت ہے، کون سی؟ جناب حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ۔ اور آج اتنی بابرکت شب ولادت ہے شہزادی کی، لہذا شہزادی کی ولادت کے متعلق کچھ اہم باتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ خدا بند عالم قرآن مجید میں صاف صاف کیا کہہ رہا ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے دینا اور ایک ہوتا ہے عطا کرنا۔ دینے میں اور عطا کرنے میں بہت زیادہ فرق ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے مجھے کوئی چیز عطا کی لیکن اس کا کچھ عوض نہیں لیا ہم سے، بھئی ہمیں کچھ اس کے بدلے میں کچھ چاہیے، کچھ بھی۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی ایسا، مثلا آپ نے ایک ایسا کپڑا دے دیا کہ بھائی آپ مجلسیں پڑھتے ہیں، یہاں وہاں جاتے ہیں، یہ لیجیے ہماری طرف سے کرتا پاجامہ سلوا لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ہمیں یہ کیا کیا، لیکن اس کے بدلے میں ہم نے کہا کچھ اس کے بدلے میں کرنے نہیں، یہ تو ہماری طرف سے ایک گفٹ ہے آپ کو، ٹھیک؟ لیکن دوسرا کیا ہے، آپ نے کرتا پاجامہ کا کپڑا تو دیا لیکن اسی میں ایک پرچی ڈال دی تھی اندر۔ اب ہم نے جو کھول کے دیکھا، لکھا ہے کہ ایک فاتحہ ہمارے ابا کے نام۔ تو اب یہ عطا ہے مگر آپ نے بدلہ لے لیا، آپ نے کیا کیا؟ تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ نے دیا تو صحیح مگر بہت مہنگا کپڑا ہے اور ہو سکے تو اتنا آپ دے دیجئے، اب یہ عطا نہیں کہلائے گی۔ اس میں آپ نے یعنی تین طرح کی چیزیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، شاید میں سمجھا پاؤں۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے کہا نہیں، بالکل آپ کے لیے کچھ نہیں ہم چاہتے، کچھ نہیں ہم چاہتے۔ عزیزان محترم، کل وہ کیا ہوا کہ کچھ ایسا معاملہ ہو گیا کہ آپ ہم سے ذرا سا ناراض ہو گئے، تو آپ خود بتائیے کہ کیا وہ کرتا پاجامہ جو آپ نے کپڑا وہ جو ہمیں دیا تھا، کیا آپ اسے واپس لے سکتے ہیں؟ اگر پہلی والی کنڈیشن ہے کہ کوئی عوض نہیں اس کے بدلے میں، ہم نے ایسے ہی آپ کو دیا تھا، تو
ہو سکتا ہے کہ آدمی کہے بھائی دیجیے ہم کو واپس کی چلیے، جب آپ ہمارے کام کے نہیں تو پھر ہم آپ کے بھی کام کے نہیں. لیکن اگر آپ نے اپنے والد کا فاتحہ پڑھوا لیا اس کے بدلے تو اب وہ نہیں واپس نہیں لیا سکتی. عزیزان محترم، ہم آپ کو کہیں پہنچانا چاہتے ہیں اللہ نے پیغمبر کو کیا خیر کثیر عطا کیا. اب یہاں پہ جو ہے کوثر سے مراد کہیں کہیں ہے کہ بھائی کوثر ہے، اولاد ہے، اور بہت سی چیزیں اس پہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. لیکن اللہ نے یہاں عطا تو کیا ہے مگر اس کے بدلے میں کچھ لے بھی لیا ہے. اس لیے کہ اگلی آیت پڑھیے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اے حبیب لہذا اب آپ نمازیں پڑھیے، قائم کیجئے اور قربانی پیش کیجئے. تو اللہ نے یہاں بدلہ تو لیا ہے. اب یہ آخر میں بات آئے گی کہ میں نے اس بات کو کیوں پیش کیا. اچھا، یہ آیت کیوں نازل ہوئی، یہ سورہ کیوں نازل ہوا؟ اس لیے کہ جب پیغمبر مکے میں جو آپ کا آخری بیٹا تھا، روایات میں اختلاف ہے مگر آپ کا جو مکے میں جناب خدیجہ طاہرہ سے جو آخری بیٹا تھا، تیسرا یا دوسرا، جب اس کا انتقال ہو گیا اور جب آپ دفن کر کے آ رہے تھے تو آپ کو تانا دیا گیا. اس لیے کہ یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ جو یہ دین پھول رہا پھیل رہا ہے، اب چونکہ ان کا ایک بیٹا تھا وہ پہلے مر گیا، انتقال کر گیا، دوسرا تھا وہ بھی انتقال کر گیا، لہذا دفن کر کے آ رہے ہیں، لہذا ان کو ابتر کا تانا دیا گیا. دیکھیے عزیزان محترم، یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے وہ غیر مسلم ضرور تھے مگر ان کو اتنا سمجھ میں آ رہا تھا کہ اگر یہ دین چلانا ہے تو کوئی گھر والا بیٹا ہونا چاہیے، بیٹا ہونا چاہیے، لہذا ابتر کا تانا دیا گیا. اور اللہ نے پھر اس سورہ کو نازل کر دیا کہ نہیں، ہم آپ کو خیر کثیر عطا کریں گے. اور آپ دیکھیے کہ پیغمبر کی جو نسل چلی ہے وہ اسی شہزادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اچھا، جتنے نبی اور امام آئے ہیں وہ صلب سے ہوتے ہوئے آئے ہے نا، آپ زیارت میں پڑھتے ہیں. لیکن واحد یہ ایک شخصیت ایسی ہے کہ جس کے لیے خدا بند عالم نے خاص اہتمام کیا. بھائی یہ بتائیے پیغمبر سے معاذ اللہ کہیں کوئی ذرا سے بھی کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے؟ نہیں. لیکن اس کے باوجود بھی، بہت توجہ سے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا حکم ہوا پیغمبر جناب خدیجہ طاہرہ سے 40 روز کی دوری اختیار کیجئے. 40 روز 40 دن آپ روزہ رکھیے اور ہر دن جو افطار آئے گی وہ جنت سے آئے گی. توجہ چاہتا ہوں، شہزادی کی ولادت کا اہتمام آپ دیکھیے، ہر روز جو افطار آئے گی وہ جنت سے آئے گی. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جب اپنے گھر سے چلے گئے تو پیغمبر گئے کہاں؟ تو اب یہ روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت ابو طالب یعنی مولائے کائنات کے گھر میں رہے. اور کتنے دن تک رہے؟ 40 دن تک. پہلا دن گزرا افطار جنت سے. دیکھیے پیغمبر ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ سامنے کچھ کھانا رکھا ہو اور کوئی آ جائے. تو جب ہمیں یہ سکھایا ہے کہ کوئی آ جائے تو کہو بسم اللہ، آئیے بالکل. تو پیغمبر جو رحمت للعالمین ہے، 39 دن تک تو یہ ہوا خدا کی طرف سے اجازت تھی کہ کوئی بھی آئے اور کھا لے. لیکن جب 40واں دن آیا تو اللہ نے پہلے یہ آرڈر کیا، یہ وحی بھیجی کہ پیغمبر آج جو کھانا آئے گا وہ خالص صرف آپ کے لیے ہوگا، یعنی اس میں مولائے کائنات بھی شریک نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ 2 روایتیں ہیں، اور ایک روایت یہ کہتی ہے کہ 40ویں دن جو کھانا آیا ہے اسی کے ذریعے نور سیدہ منتقل ہوا. اور یہ ہے کہ نہیں، معراج میں بلایا گیا پیغمبر کو اور وہ سیب دیا گیا کہ جس میں سے نور سیدہ نکلا اور پیغمبر تک پہنچا. بہرحال دونوں روایتیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ یہ بی بی سیدہ کا نور کتنا باعظمت ہے، کتنی یہ اہم شہزادی کا یہ نور آپ محسوس کیجئے کہ پیغمبر کو 40 دن تک الگ رہنا پڑا اور روزہ مسلسل رکھنا پڑا. اور پھر ہو سکتا ہے کہ اسی کے بعد معراج ہوئی، ہو سکتا ہے پیغمبر کو معراج ہوئی اور جب وہاں پہنچے تو وہ سارا سیب والا واقعہ. اب جب پیغمبر تشریف لائے
اور جناب خدیجہ طاہرہ کے نزدیک گئے تو اب یہی نور جو ہے وہ جناب خدیجہ کی طرف منتقل ہو گیا. اب یہیں سے آپ محسوس کیجئے کہ وہ نور کہ جس کا صدف یعنی جس کی رحل اگر بن رہی ہے تو جناب خدیجہ طاہرہ بن رہی ہے. یعنی خدیجہ طاہرہ وہ شخصیت ہے کہ نور فاطمہ کہ جو کہیں کسی کے صلب اور رحم میں نہیں رہا، اگر رہا تو جناب خدیجہ طاہرہ کے پاس. آپ یہاں سے عظمت سمجھیے بی بی کی. اچھا آپ نے سنا ہوگا کہ جب شہزادی کی ولادت ہونے والی تھی تو بائیکاٹ کر دیا مکے کی عورتوں نے، ہے نا. مکے کی عورتوں نے کیا، ہم تو نہیں آئیں گے کیونکہ پیغام بھجوایا گیا ولادت کے. دیکھیے ایک بات میں یہاں رک کر کے یہ ضرور کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہماری یہاں جو ولادتیں ہوتی ہیں اور ائمہ علیہ السلام کی ولادت بہت بڑا فرق ہے. وہ طاہر ہے، وہ مطہر ہے، وہ پاک ہے، وہ پاکیزہ ہے. کبھی بھی اپنے سے نہ جوڑیے گا. جو لوگ کہتے ہیں تو بھی ولادت کیوں کہتے ہو، بھائی جو ہمیں سکھایا گیا ہے وہی ہم بتائیں گے. اس لیے کہ اللہ نے بھی کہا قرآن میں ولادت اور ہمارے علماء نے اور جو چیز ہے. لیکن ہاں اپنی ولادت اور ان کی ولادت کو ہم نہیں جوڑ سکتے. بے شک بے شک. وہ نور ہے، وہ نور ساتھ ہوتا ہے، تشریف لاتے ہیں. ٹھیک. اب جناب خدیجہ طاہرہ نے پیغام بھیج دیا، لیکن اس سے پہلے کی بات آپ سنیے. جناب خدیجہ طاہرہ چونکہ 2 یا 3 بچے ان سے ولادت ہوئی اور گزر گئے تھے تو ان کے ساتھ یہ واقعہ کبھی نہیں ہوا جو اب ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے کہ یہ خود جو ان کے شکم میں بچی ہے وہ اپنی ماں سے بات کر رہی ہے. اپنی ماں سے کیا کر رہی ہیں؟ باتیں کر رہی ہے. جو شکم میں بچی ہے وہ اپنی ماں سے باتیں کر رہی ہے، تسلی دے رہی ہیں، دلاسا دے رہی ہیں. اماں گھبرائیے نہیں، آپ پریشان نہ ہوئیے. عزیزان محترم مگر یہ بات روایت یہ کہتی ہے کہ جناب خدیجہ طاہرہ نے پیغمبر سے نہیں بتائی. کہا ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا تھا، اب کیوں ہو رہا ہے ایسا. لیکن عزیزان محترم ایک روز پیغمبر گھر میں آئے، دیکھا جناب خدیجہ جو ہے وہ گفتگو کر رہی. کہا کہاں بات کر رہی؟ کہا ہمارے شکم میں جو بچہ ہے وہ ہم سے بات کرتا ہے. ہمارے شکم میں جو بچہ ہے وہ ہم سے بات کرتا ہے. اب عزیزان محترم میں ایک جملہ یہاں پہ نظر کرنا چاہتا ہوں. ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب یہی مکے کی عورتیں ایک خاتون کے پاس آ کے کہتی تھی ارے آپ کو کیا ہو گیا، آپ تو چچی ہیں. اب پیغمبر یعنی محمد کے آنے کی بنا پہ آپ کھڑی ہو جاتی ہیں. کہ میں نہیں کھڑی ہوتی، میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ مجھے کھڑے ہونے پہ مجبور کر دیتا ہے. جانتے 8 عورتیں لگی، پلان کیا 8 عورتوں نے مل کے، یہاں کی نہیں مکے کی زبردست پرسنالٹی مردوں کی وہاں دیکھیے تو بھائی وہاں کی جب مرد ہے تو عورتیں بھی 8 عورتیں مل کر کے کہا آپ ایسے ہی کہہ رہی بات، کوئی بچہ ایسا ہو جو آپ کو مجبور کر دے کھڑے ہو جائے محمد کے آنے پر. ابھی رسالت کا اعلان تو نہیں ہوا نا، ابھی کیا جانے یہ لوگ. کہا نہیں ایسا ہی ہے. کہا اچھا 4 عورتیں ادھر سے 4 عورتیں ادھر سے. 4 عورتوں نے ادھر شانے پہ ہاتھ رکھا، 4 عورتوں نے ادھر سے شانے پہ ہاتھ رکھا. کہا جیسے ہی آئیں گے ہم آپ پکڑ کے انہیں دبا دیں گے. اب توجہ چاہتا ہوں ایک لطیف جملہ آپ کی خدمت میں اشاروں میں پیش کروں گا. یہ 4 عورتیں ادھر سے جناب فاطمہ بنت اسد کو دبا رہی ہیں کہ محمد آ رہے ہیں. 4 عورتیں ادھر سے، لیکن جیسے ہی حضور تشریف لائے یہ 4 ادھر یہ 4 ادھر، یہ شہزادی اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی. بہت توجہ. 4 ادھر گری 4 ادھر گری. اب ایک اشارہ میں جملوں میں آپ کو اشارہ دینا چاہتا ہوں. ارے جو ولادت سے پہلے 8 عورتیں مل کے علی کا مقابلہ نہ کر پائے تو ایک عورت میدان میں آ کے کیا مقابلہ کرے گی. صلوات علی محمد والے ٹھیک ہے. اب یہ ذرا سے جڑتے رہیے گا اعلان محترم. شہزادی کلام کر رہی ہیں، پیغمبر نے آ کر کے کہا آپ کے شکم میں جو ہے وہ اللہ بیٹی آپ کو عطا کرے، خوشخبری سنائی. اب وہ وقت بھی قریب آ گیا کہ ولادت کا مرحلہ بالکل قریب ہے اور عورتوں کی خبر دی جا رہی ہے مکے کی. تو وہ سب تانا مار رہی ہیں جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا آ گئے اب آئے. اچھا یہ وجہ کیا ہے کہ ولادت کے موقع پر پہلے بھی اور ولادت کے موقع پر کوئی مکے کی عورتیں نہیں آئیں؟ 2 وجہ ہے. پہلی وجہ کیا ہے؟ بھائی پہلی وجہ کیا میں بالکل ادھر کے آپ کی خدمت میں بتاؤں تو سمجھ میں آئے گا. بھائی آپ ہیں اپنے گھر میں، آپ کے لیے رشتہ آ رہا ہے، آپ نے کہا کہ نہیں ہم نہیں کریں گے.
وہاں سے رشتہ آیا, انہوں نے بھی کہا کہ ہم نہیں کریں گے. وہاں سے رشتہ آیا, انہوں نے کہا ہم نہیں کریں گے. اب انہوں نے رشتہ یہاں کر لیا مثلا. اب یہ جو لڑکا آ رہا ہے, یا لڑکے سے شادی ہوئی ہے, یہ لڑکی آ رہی ہے, یہ جو 4-5 لوگوں نے رشتہ بھیجا تھا جو ریجیکٹ ہو گیا ہے, وہ بتائیے اس کی اچھائی بیان کریں گے, کمیاں نکالیں گے. منہ ایسا اس کا ہے, دیکھیں سانولا سا لگ رہا تھا, لڑکی کے بازو میں کھڑا ہوا تو بہت اونچا نہیں ہے, بس ٹھیک ٹھاک ہے. عمر دیکھ رہے ہیں اس کی, جیسے لگ رہا ہے کہ 40 سال کا بوڑھا آدمی ہے. یہ سب کیا, یہ کھجلاہٹ ہے. مطلب ہم نے جو رشتہ بھیجا تھا وہ قبول کیوں نہیں ہوا. تو اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی تب جاتا ہے. تو ایک وجہ تو یہ بھی تھی کہ وہ وہاں مکے کے جو رؤسا تھے, جو بڑے بڑے لوگ تھے, وہ جناب خدیجہ کو رشتہ بھیجتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو ہے ملکۃ العرب, لیکن ہمارا بھی جو 10-20 کا بزنس چل رہا ہے, اگر یہ ہماری زوجیت میں آ جائے تو پھر تو اور ہمارا ایک دبدبہ ہو جائے گا. لیکن ادھر بھی نہیں, ادھر بھی نہیں, ادھر بھی نہیں, ادھر بھی نہیں, ہر جگہ نہیں کہ کیچی کے ہر رشتے کو کاٹ دیا. اب رشتہ بھی کیا تو یتیم عبداللہ محمد سے, جن کے پاس انکم کے نام پہ بظاہر دیکھا جائے تو کچھ نہیں تھا, تو لوگ تانا مار رہی تھی, اسی لیے مار رہی تھی کہ ہم نے رشتہ بھیجا تو قبول نہیں کیا. اب جب رشتہ ان سے کر لیے ہو تو اب تم ہی جانو. ٹھیک ہے جاؤ, اب یعنی اپنی زبان میں کہا جائے جائیے جھیلیے جائیے. ہم رشتے پہ رشتے, اتنا اچھا رشتہ, وہ دیکھیے صاحب اتنی بڑی کوٹھی ہے اور ان کے پاس اتنے بڑے مکان ہے, اتنے یہ ہے تمام چیزیں. ایک چیز تو یہ ہو گئی. دوسری ایک آیت آپ نے سنا ہوگا, مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. یہ اپنا جگاڑ لگاتے ہیں اور اللہ اپنی ترکیب سے, اللہ اپنے حساب سے کام کرتا ہے. یہ بتائیے شہزادی پاکیزہ ہے, ایک پاک نور ہے, ہاں بالکل پاک نور ہے. تو وہ خدا کب چاہے گا کہ ایک پاکیزہ نور اس زمین پر آئے اور نجس عورتوں کا ہاتھ لگے. لہذا وہ چاہتا ہی تھا کہ تمہاری ضرورت نہیں ہے, ہم تو خود عورتوں کو, جنتی عورتوں کو بھیجیں گے تاکہ نور سیدہ اس زمین پر آ سکے. صلوات بہت توجہ سنیے گا شہزادی کی ولادت کی مرحلے. اب جناب صدیقہ طاہرہ کی والدہ کہاں ہے؟ حجرے میں. اب اچھا دیکھیے, ٹھیک ہے وہ شہزادی ہے, ہم ہی اور آپ ہوں, کبھی کبھی جیسے ہمارے ساتھ ہوتا ہے, چلے گئی پوری فیملی صاحب, ہم ہی پہنچا کے چلے آئے ان کے سسرال میں, مائکے میں, اور ہم چلے آئے واپس اپنے گھر میں لیٹے ہوئے. اب ایک اگر کہیں سے کچھ ہلکی سی بھی آواز آ گئی, لاکھ ہم نہیں ڈرتے ہیں, مگر ایک بار ذرا سا کان لگائیں گے, کہاں سے آواز آئی گئی. رات کے 2 بجے اگر ہال میں ہے اور کمرے سے کچھ کھٹ پٹ کی آواز آ گئی, لائٹ آن ہو جائے گی, پہلے جائیں دیکھیں بھائی کیا, کچھ نہیں, ہوا چل گئی, وہ کچھ تھا وہ گر اڑ گیا, ہے نا. لیکن ایک بار ذرا سا آدمی ہلے گا ضرور, یہ کیا ہو رہا بھائی. اب آپ ذرا سوچئے, جناب خدیجہ ہے, کمرہ بند ہے, اب جو دیکھا تو داہنی طرف کوئی کھڑی ہے عورت, بائیں طرف کوئی کھڑی ہے, کوئی سرہانے ہے, کوئی پائتی ہیں, ان میں سے بڑھ کے جناب ایک خاتون نے کہا گھبرائیے نہیں, ہم جنت سے آئے ہیں. کون ہے؟ جناب سارہ ہیں, جناب مریم ہیں, جناب آسیہ ہیں, جناب کلثوم, جناب موسیٰ کی بہن. یہ 4 خواتین ہیں جو جنت سے آ رہی ہیں. کس لیے آ رہی ہیں؟ ارے جس شہزادی کی ولادت کے اہتمام کے لیے اللہ جنتی عورتوں کو بھیج دے, سوچئے اس شہزادی کا کیا مقام ہوگا. صلوات پڑھیں پر محمد والے. انہی میں سے ایک عورت نے بڑھ کے کہا گھبرائیے نہیں, یعنی اپنی زبان میں کہا جائے سمجھانے کے لیے کہ ہم لوگ جناتوں میں سے نہیں ہیں, جنت سے آئے ہوئے ہیں. جناب سارہ سب سے پرانی خاتون, جناب ابراہیم کی زوجہ, جناب آسیہ, جناب مریم اور جناب کلثوم. اب عزیزان محترم یہ 4 خواتین ہیں, جب یہ آ گئی اتنے میں ہی کیا جنتی کوثر کا پانی لے کر کے آئی. تھوڑی ہی دیر میں ایک نور ساطع ہوا. دیکھیں ہم نے کہا نا ولادت ہماری الگ ہے اور یہ مقدس ہستیاں ہیں. ایک نور ساطع ہوا جو تاریخ کہتی ہے 2 جہاں کہ مکے کے ہر گھر میں وہ نور گیا, اور یہ ہے کہ نہیں کہ پوری دنیا میں وہ نور چمکا. اب عزیزان محترم یہاں
क्या खूबसूरत बात उलमा फरमाते हैं, पूरी दुनिया में क्या नूर सैयदा चमका, यही वजह है कि पूरी दुनिया में आज औलाद फातिमा पाई जाती है। वाह 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 पूरी दुनिया में। अब जैसे ही बीवी की विलादत हुई, ये चारों खवातीन, बहुत तवज्जो इदाने मोहतरम, शहजादी ने बढ़ करके सलाम किया, सारा तुम पर हमारा सलाम। नहीं तवज्जो किया, सारा तुम पर हमारा सलाम, आसिया तुम पर हमारा सलाम, कुलसूम तुम पर हमारा सलाम, मरियम तुम पर हमारा सलाम। कभी कभी एतराज होता है, और हो सकता है कि हम लोग भी कभी कभी ये सोचते हों कि हुसैन की मां महशर में किसको किसको पहचानेंगी। अरे जो विलादत होते हुए ही इतनी पुरानी औरतों को पहचान जाए, वो अपने बेटे के अदादार को कैसे नहीं पहचानेगी। सलवात अब जैसे ही विलादत हुई, अब नूरी हस्तियां हैं तो दुनिया का पानी थोड़ी, आबे कौसर, आबे कौसर से गुस्ल दिया गया। अब ये भी मत समझिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, उनकी विलादत का मरहला अलग है, हमारा अलग है। गुस्ल के बाद जन्नत से 2 लिबास साफ, दूध कितना साफ होता है, सफेद, उससे भी ज्यादा 2 कपड़े आए। एक कपड़े को शहजादी के जिसमें अतहर पर लपेटा गया। सवाल ये पैदा हो रहा कि दूसरा कपड़ा किस लिए आया था। सलवात पर मोहम्मद वाले सुने, हमारी माए बहनें भी सुने, सुनिएगा। 2 लिबास आया था, एक तो जिसमें अतहर पर लपेट दिया गया, जैसे हमारे यहाँ होता है, पांचे में लपेट दिया जाता है, हाथ पैर सब एकदम सीधा करके, ठीक है, बच्चा आराम कर रहा है। लेकिन जो दूसरा लिबास जन्नत से आया था, वो इसलिए आया था कि इन्हीं चारों बीवियों में से एक बीवी आगे बढ़ी और उस आने वाले कपड़े का मकना बनाया और बना करके शहजादी को मकने में लपेट दिया। नहीं तवज्जो किया आपने। अज़ीज़ान मोहतरम, वो सिद्दीक़ा ताहिरा, वो फातिमा ज़हरा जो विलादत हुए अभी 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट हुआ होगा, जो इतनी देर भी गवारा ना करे कि मकने के बगैर रहे, उनकी मानने वाली औरतें अगर बगैर मकने की हो तो कुछ भी हो सकती है, वैसी कनिज़ाने सैयदा नहीं हो सकती जैसी शहजादी चाहती है। सलवात पर मोहम्मद। अजीब जुमला आप महसूस कीजिए, वो शहजादी जो 10 मिनट 5 मिनट जो विलादत के मरहले पर भी ये गवारा ना करे कि बगैर मकने की हो, उनके मानने वाले उनको कैसे रहना चाहिए, यहाँ से ये पैगाम पैदा। अब जैसे ही विलादत हुई तो इन खवातीन ने कहा कि कुछ बोलिए, जनाब सिद्दीक़ा ताहिरा से कहा कि कुछ कलाम कीजिए। उन्होंने कहा भाई ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह एक है। और हमारी तरह ये नहीं कहा कि हम गवाही देते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, कहा कि मेरा बाबा अल्लाह का रसूल है, मेरा शौहर अली वसी रसूल है। हमारा मामला अलग है। अच्छा, ये जो खवातीन आई थी, भाई हो गई, चलिए विलादत हो गई, आपने गुस्ल दिया, कपड़ा वपड़ा पहना दिया, जाइए, ये बुलवा क्यों नहीं है? क्या एक मसला आसान हो जाएगा? का वो क्या? का इसलिए कि एक जमाना आएगा जब पैगंबर कहेंगे अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई कुफर नहीं होता। तवज्जो चाहता हूँ, इसलिए कि दुनिया ये कहती कि अरे अली पैदा हुए तो बोले थे, लेकिन फातिमा पैदा हुई तो कहाँ बोली थी? इन बीवियों ने आगे कहा कि बोलिए ताकि किसी को एतराज का मौका ना मिले। अली पैदा हो तो काबे में बोले, फातिमा पैदा हो तो माँ की आगोश में बोले। सलवात शहजादी की विलादत के वो मरहले जिसको बहुत मुख्तसर हमने आपकी खिदमत में पेश किया। चारों खवातीन फिर वापस चली, चारों खवातीन वापस, और शहजादी वो मुकद्दस बीवी, अल्लाहु अकबर। जनाब जाबिर, एक रवायत सुन लीजिए जो हम लोग अक्सर मसाइब वगैरह में पढ़ते हैं, लेकिन आज का दिन है तो मैं आपको सुनाऊं। जनाब जाबिर ने कहा कि पाशे इमाम से, मौला कोई ऐसी हदीस बयान कीजिए
کہ جب بھی کسی کے چاہنے والے کی، آپ کے چاہنے والے سامنے بیان کر دیا تو وہ جھوم جائے، یعنی اس کو لطف آ جائے، اس کو مزہ آ جائے. وہ بھی موڈ میں تھے کہ ایسا ہو کہ نعرہ وعرہ لگے ایک دم ایسے اپنی زبان میں گا دیا. کوئی ایسی حدیث سنائیے، یعنی فرمائش ہوئی جناب جابر کی. کہا ایک حدیث ہم سناتے ہیں، مجھ سے میرے بابا نے، میرے بابا سے ان کے بابا نے، اور یہ بات پہنچی کہاں رسول اللہ تک. کہ وہ حدیث کیا ہے؟ کہ وہ حدیث یہ ہے کہ جب جنت میں شہزادی داخل ہونے لگیں گی تو 1,00,000 ادھر فرشتے ہیں، 1,00,000 ادھر فرشتے ہیں، وہ نور کی سواری اور تمام چیزیں. اب یہ شہزادی جنت میں داخل ہونا چاہ رہی ہیں کہ اتنے میں رکیں گی وہاں، اور رکنے کے بعد کہے گی پروردگار، یہ بات خود اللہ کی طرف سے جناب شہزادی کو القا ہوگی، پروردگارا فاطمہ آج اپنا مقام دیکھنا چاہیے. یہ تو ہے ہی مقام ایسے. وہ شہزادی آئی تو شہزادی کے آنے پہ رسول کھڑے ہوں گے، تو رسول جب کھڑے ہو گئے تو پھر دنیا کا کون سا بشر ہے جو اپنی جگہ بیٹھا رہے گا؟ مقام تو وہی ہے. کہنے ہم پھر اپنا مقام دیکھنا چاہتے ہیں. آواز قدرت آئی کہ فاطمہ پلٹ جاؤ، جاؤ میدان محشر میں چلی جاؤ، اور اپنے چاہنے والوں کو آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنے ساتھ میں لے کر کے جنت میں داخل ہو جائیے. خدا کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں ایسی آغوش دے دی، ایسی جگہ پیدا کر دیا کہ ہمیں اہل بیت مل گئے، ہمیں صدیقہ طاہرہ کی محبت مل گئی ہے، ورنہ ہم بھی نہ جانے کہیں ہوتے. جائیے، واپس جائیے. اب جب واپس آئیں گی، بھائی دیکھیے بہت توجہ چاہتا ہوں، یہ ذرا محسوس کیجئے گا. اگر کوئی ایسی اسکیم آ جائے کہ بھائی ہاں ہمارے ساتھ کسی نے کبھی کچھ کیا ہے، تو ہر آدمی ہاتھ اٹھا کے کہہ دے گا ہم نے. اب جب محشر والوں کو معلوم ہوگا کہ شہزادی آ رہی ہے، جتنے چاہنے والے ہیں عرفان بھائی بھی ہاتھ اٹھائیں گے، یعنی اپنا وجود ظاہر کریں گے. شہزادی ایک نظر پڑ جائے، ہاں آ جاؤ شوکت بھائی، آ جاؤ ابول بھائی، ہاں چلو سب لوگ چلو. اب سوچئے کہ یعنی کیا منظر ہوگا، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. کہ وہ مقام جہاں پہ ابھی تک حالت خراب ہے، ادھر جہنم دکھ رہی ہے، مطلب ادھر جہنم ہے، ادھر جنت کے حالات ہیں، ادھر سارے لوگ ہیں دنیا کے. ارے 1-10-15 منٹ آدھا گھنٹہ ٹرین لیٹ ہو جائے تو کتنا کراؤڈ دکھتا ہے، آدم سے لے کر کے آخری آدمی تک سب وہیں موجود. اس میں اگر کوئی پہچاننے والا مل جائے، سوال پڑے اس میں اگر کوئی آپ سے کہہ دے کہ عرفان بھائی آئیے، کوئی فرشتہ آئے ہاتھ پکڑے، چلیے شہزادی کی عنایت ہو گئی آپ پر، شہزادی کا کرم ہو گیا آپ پر، تو خدا کی قسم وہ خوشی نہ جملوں میں بیان کی جا سکتی ہے، نہ انسان محسوس کر سکتا ہے کہ آدم سے لے کر کے آخری آدمی تک جہاں سب کھڑے ہوں گے، پسینے میں شرابور ہوں گے، ایک عجیب کیفیت ہوگی. ایسے عالم میں اگر کوئی کہے کہ آئیے ویلکم، چلیے جنت کا دروازہ 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، یہاں سے جانا ہے، لیکن اللہ پھر ہر حسین کے، شہزادی کے چاہنے والوں میں آخری بات ذہن میں یہ بات ڈالے گا، وہ بھی رک جائیں گے جنت کے دروازے پر، وہ بھی رک جائیں گے. لیکن یہاں پاشا امام نے ایک بڑی خوبصورت مثال پیش کی ہے کہ جب شہزادی جائیں گی نا اپنے چاہنے والوں کو لینے کے لیے، امام آپ بزرگ حضرات جو ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو کہ جب ہم لوگ کوئی دانا ہونا ہوتا ہے، کبھی جو پہلے کیا ہوتے تھے وہ اس طرح سے پچھوڑتے وغیرہ تھی، تو اس میں جو خراب چیزیں ہوتی تھی اس کو اٹھا کے پھینک دیتے. اب مرغی آتی تھی اپنے پیر سے وہ ہٹا کے جو اچھے دانے ہوتے تھے اسے چن لیتی تھی، جو اچھے دانے، کیونکہ جو آپ نے دیکھا ہے اس میں کچھ اچھے بھی ہیں، وہ 100% خراب نہیں ہے، اس میں 20% اچھا بھی گیا ہے، لیکن اب وہ کون جائے نکالنے اس میں سے بھی. کہا آٹو چلو ٹھیک ہے اپنے کام کا ہو گیا. تو اب مرغیاں کیا کرتی ہیں، ان خراب دانوں میں سے اچھے دانوں کو چن لیتی ہیں. نہیں پہنچے آپ؟ وہی حال ہوگا محشر میں، خراب دانوں میں سے اہل بیت کے چاہنے والوں کو چن لیا جائے گا. اہل بیت کے چاہنے والوں کو چن لیا جائے گا. کافر، مشرک، یہ لوگ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، اے کاش ہم نے بھی فاطمہ سے محبت کی، اے کاش ہم نے بھی شہزادی سے محبت کی ہوگی. اب آپ ذرا سوچئے کہ جو محبت نہ کرے وہ اتنا پچھتائے گا، اور جس نے دروازہ جلایا ہو، صلوات اور محمد والے آپ جیسے ہی تمام چاہنے والے
ارے ہم لوگ اور کون جی؟ تمام اہل بیت کے چاہنے والے، تمام شیعہ حیدر کرار، تمام شہزادی کی محبت کرنے والے، جیسے ہی آگے بڑھیں گے جھومتے ہوئے، اللہ بھی ہمارے دلوں میں ایک بات ڈالے گا، تم بھی رکو، تم بھی رکو، اور تم بھی کہو گے ہم بھی اپنا مقام دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ صاحب ہم بھی رک گئے، آپ بھی رک گئے، سب رک گئے، پھر اللہ ہی آواز دے گا، آواز قدرت آئے گی، تم لوگ کیوں رکے ہو؟ کہ ہم بھی اپنا مقام دیکھنا چاہتے ہیں۔ آواز قدرت آئے گی، پھر جاؤ، واپس چلے جاؤ اپنے جہاں پر، اسی میدان میں جاؤ اور ذرا دیکھو، اس لیے کہ ہمارا کوئی پڑوسی ہے نا، میں مثال دینا چاہتا ہوں، ہم نے مجلس کی تھی، ہمارا کوئی پڑوسی تھا، ہمارے ہم مثال دے رہا ہوں، ہم نے مجلس کی، اتنے میں ہمارا جو عزادار مولا کا چاہنے والا، ہمارا روم جو ہال تھا وہ پورا فل ہو گیا تھا، اب اس نے اپنے یہاں جگہ دے دی، اب وہ ہافتہ کاپتا، میں عرفان پہنچ گیا، مولانا شوکت صاحب وہاں مجلس پڑھ رہے تھے، ہم کو وہاں جگہ نہیں ملی، ہم پڑوسی کے یہاں بیٹھ گئے، وہ اتفاق سے شیعہ تو نہیں تھا، لیکن جیسے ہی اس نے دیکھا ارے عرفان بھائی آئے ہوئے ہیں، ایک گلاس اٹھا کر کے کہا شہزادی کی محفل اور مجلس ہو رہی ہے، لیجیے سرکار پانی پی لیجیے، مسلمان تھا، ہم نے بھی اٹھا کر کے پانی پی لیا، مگر اتفاق سے ہو سکتا ہے کہ اس عقیدے کے نہ رہا ہو یا کسی اور مذہب کا، اس طرح سے میں اشارہ دے رہا ہوں، اس لیے کہ جو اگلا جملہ وہ سنیے گا، اس لیے کہ یہ تمام چاہنے والے واپس آئیں گے، اور واپس آنے کے بعد پھر آواز قدرت آئے گی، اب تم واپس آ گئے ہو تو اس پورے مجمع میں دیکھو کہ کون ہے کہ جس نے فاطمہ کے نام پہ تمہیں کبھی لباس دیا ہو، فاطمہ کے نام پہ کبھی لباس دیا ہو، فاطمہ کے نام پہ کبھی تم نے کھانا کھلایا ہو سکتا ہے کوئی غریب ہاتھ مل کے کہے پروردگار کاش میں بھی امیر ہوتا تو فاطمہ کے نام پہ کھانا کھلاتا، پروردگار کاش میں بھی اگر ٹھیک ٹھاک ہوتا تو کھانا کھلا دیتا، لباس دے دیتا، لیکن اگلا جملہ سنیے، حدیث کا جو تیسرا جملہ ہے اس میں یہ بھی آواز آئے گی، کوئی کھانا کھلایا ہے تو اس کا بھی ہاتھ پکڑو، کوئی اگر لباس دیا ہے فاطمہ کے نام پہ تو اس کا بھی ہاتھ پکڑو، اگر غریب ہاتھ ملے تو ملنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی آواز یہ آئے گی، اگر کسی نے فاطمہ کے نام پہ خالی پانی بھی پلایا ہو تو اس کا ہاتھ پکڑو اور ہاتھ پکڑ کے لے کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ صلوات پر محمد میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مولا کا قول ہے، یہ ہے شہزادی کی برکت کہ ان کی محبت 100 جہاں کام آئے گی، لیکن جو سب سے چھوٹی چھوٹی جہاں جو بتائی گئی ہے وہ قبر ہے، وہ صدات ہے، وہ یہ خطرناک جہاں جو ہم سمجھتے ہیں۔ بس آخری جملہ آپ کو میں تمام کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، جب بھی کہیں ولادت کا موقع ہوتا ہے تو گھر والے خوش ہوتے ہیں، گھر والے خوش ہوتے ہیں، اور میں اکثر یہ بات ولادت کے موقع پر پیش کیا کرتا ہوں کہ بھائی مثلا میں گیا تھا یو پی وغیرہ میں کہیں، تو جب وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کچھ لوگ جشن منا رہے ہیں، کچھ لوگ خوشی منا رہے ہیں، میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہا وہ نیرل میں جو فلاں نیتا ہے کہاں وہ جیت گیا ہے، تو میں نے اٹھا کر کے فون کیا، بھائی میں ہوں یو پی میں، سنیے گا بہت توجہ سے، آخری جملہ ہے، بھائی میں ہوں یو پی میں اور یہاں جشن منایا جا رہا ہے، جبکہ آپ جیتے ہیں نیرل میں، مہاراشٹر میں، تو ادھر سے آواز کیا آئی؟ ارے وہ سب اپنے اپنے ہیں نا، وہ جتنے جشن منا رہے ہیں وہ سب کے سب اپنے ہیں، نہیں پہنچے آپ جہاں پہنچانا چاہ رہا تھا۔ فرشتوں کی آمد و رفت ہوا کرتی ہے، فرشتے جہاں ذکر اہل بیت ہوتا آیا جایا کرتے ہیں، کچھ فرشتے یہاں ہیں جو جا رہے ہیں ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے، یہ پلٹ کے جا کے کہیں گے یا رسول اللہ ولادت تو آپ کے ہاں ہوئی ہے اور ہمارے یہ نیرل سے وہاں جشن منایا جا رہا ہے، خدا کی قسم ہمارا اور آپ کا نصیب بلند ہو جائے گا اگر رسول اللہ نے یہ کہہ دیا ارے منانے دو وہ ہمارے اپنے ہیں۔ صلوات بر محمد خدایا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول۔ اللہ بیوی کے صدقے میں تو نے جو محبت ہمارے دلوں میں صدیقہ طاہرہ کی ڈالی ہے، خدایا اس محبت میں مزید اضافہ فرما، پروردگارہ اسی بیوی کے صدقے میں کہ آخرت میں جو بچانے کا وعدہ ہوا، خدایا ہماری دنیاوی جو مصیبتیں اور بلائیں ہیں ان سے نجات دے دے۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، پروردگارہ جو بے اولاد انہیں اولاد عنایت فرما، جو بے روزگار انہیں روزی سے لگا دے، جو روزی روزگار سے لگے ان کی روزی میں برکت عنایت فرما، امام حجت علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم تمام لوگوں ان کے ناصر مددگار میں شمار۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔